علیًا بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد کان عاطہ و فاطمہ فی تطہیراتہ سنن فی صفاتہ و شہیدن فی تجلیاتہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی، غوث اعظم پمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد۔ نبی کونین سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت اختصار کے ساتھ بولتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جلسوں کے انداز سے بولیے۔ علامہ خلیل صاحب تو مجلسیں الگ ہوتی ہیں اور محفلیں الگ ہوتی ہیں اور جلسے الگ ہوتے ہیں، اور جلسوں کا آپ یہ کہیے جو دارالعلوم میں بولتے ہیں، طلبہ دارالعلوم کے لیے وہ بولتے ہیں، وہ کیسے بول رہے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ محفل ہے اور مجلس ہے، اور یہاں پر محفل اور مجلس کے حساب سے اور میلاد کے حساب سے بات کریں۔ منزل درود سے گزر گئے نا، تو اسی حساب سے بات کریں۔ آپ قریب تشریف لائیے، آپ سے وہ پرانی قرابت داری لگتی ہے انداز سے، تو بالکل قریب آئیے اور معاہد صاحب شعر محسود آپ تھوڑا بیک ہو جائیے، تو بہت اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں۔ اور یقیناً بات شیخ عبدالقادر جیلانی کے بارے میں ہو رہی تھی نا، پھر ایک گفتگو ہے ہماری اور آپ کی، اور بالکل ایک علمی گفتگو ہوگی، ستھری ہوگی، اچھی ہوگی، لیکن یہ تقریر نہیں ہوگی، یعنی اسے آپ ہماری تقریر نہیں کہہ سکتے۔ تقریر وہ بھی الگ ہوتا ہے، اس کا انداز الگ ہوتا ہے اور وہ انداز بیان الگ ہوتا ہے، اور یہ بالکل محفل ہے اور مجلس کی گفتگو ہے، اور اس کو محفل اور مجلس کے انداز سے پڑھتے ہیں۔ وہ بڑے پیر صاحب ہیں، کیا یہ سبحان اللہ؟ اگر یہ لفظ ان کا اس عہد کے لیے نہیں ہے، اسی کے زمانے کا لفظ ہے، وہ اپنے زمانے کے بڑے پیر صاحب ہیں۔ تو جب وہ اپنے زمانے کے بڑے پیر صاحب ہیں تو آج تک وہ بڑے پیر صاحب ہیں۔ زور سے جلدی سے کہتے سبحان اللہ۔ اور بہت بڑے پیر صاحب ہیں، انہیں غوث الثقلین، چلیے تو بہت ثقیل لفظ آ گیا آپ کے لیے، وہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ کے مددگار ہیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بہت بڑا درجہ ہے ان کا اور بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ بھارت کی زمین پر
ہمارے ایک امام گزرے ہیں، ان کا نام احمد رضا خان ہے۔ ہمارا جو مسلک ہے مسلک ماتوریدی، یعنی ہم ٹھہرے اشعری اور ماتوریدی، ہمارے اس نظریات کے ترجمان ہیں، اور وہ فخر ہندوستان کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ علامہ خلیل اللہ خان بھی ہماری جان ہے، اور یہ بہت چالاکی سے ان کا کلام پڑھ رہے تھے تو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ زور سے بولو، مجھے بہت آرام سے سنیے۔ اور آج علامہ آپ نے پڑھا نہیں تو آپ محروم رہ گئے۔ دیکھیے علامہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ، جنہیں ہم اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مجدد ملت ماضیہ کہتے ہیں، ان کا نام احمد رضا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا۔ اب ایسے پڑھنا چاہیے تمہیں، اس سے پہلے نعت بڑھنا نہیں سنا پائے تو واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے بھی قدم آلا تیرا۔ کیا چیز؟ قدم کس سے؟ اونچے اونچے سر، اونچے اونچے، اور سر بھلا کیا کوئی جانے۔ بہت سنیے، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، زور سے بولیے، جو اسرار دیکھتے ہیں، زور سے بولو، جو اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں علی تو اس کا اسرار بولتا ہے میرا مطلب یہ ہے، جب وہ کہتے ہیں لا تو اس کا اسرار بولتے ہیں میرا مطلب یہ ہے، جب وہ بولتے ہیں یعنی جب وہ پڑھتے ہیں الف لام میم، جب وہ کہتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، جب وہ یہ پڑھتے ہیں تو یہ لفظ بولتے ہیں اے پڑھنے والا سن، میں کاف ہوں میرا مطلب یہ ہے، میں ہا ہوں میرا مطلب یہ ہے، میں یا ہوں میرا مطلب یہ ہے، میں عین ہوں میرا مطلب یہ ہے، میں صاد ہوں میرا مطلب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ فکر رضا کا، فکر رضا ہے نا، جو ہم پر ہے عطا، جو دور بھاگ گئے ان کو ملے گی سزا، یعنی ان کی ہے خطا۔ اس پر ایک مولانا خلیل اللہ صاحب سبحان اللہ نہ کہیے، میں بہت رشت والا خطاب کر رہا ہوں تو اس کو نہ کہیے گا، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں سیدنا شیخ سید عبدالقادر جیلانی کے بارے میں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نبوی میں علوی خاص بطولی گلشن، غور کریں آپ، ان فضیلتوں کا جو حامل ہے، نبوی میں علوی خاص بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا۔ اب اس کا ڈائریکٹ مطلب بولتا ہوں، نواسے ہو رسول کے، بیٹے ہو علی کے، زور سے بولو، پوتے ہو حسن کے، اور نواسے ہو حسین کے، نسبت رکھتے ہو نسبت زہرائی، اس لیے جماعت اولیاء ہے تمہاری فدائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زندہ آباد۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے میری؟ نسبت زہرائی۔ اب بابو اس نسبت کی بڑائی ہم تمہیں کیسے بتائی؟ ہمارے اور تمہارے درمیان بھاشا کی سمسیا کود کے آئی۔ چلیے کوئی بات نہیں، بہت اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔
بات میری سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اب ہم پلٹ کر بولتے ہیں نا، جس علی کا پوتا علم میں، عمل میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، دینداری میں، عبادت میں، ریاست میں، خشیت میں، عظمت میں، رفعت میں، شوکت میں، ہمت میں، جس علی کے پوتے کا یہ عالم ہے، 26 پشت نیچے اس علی کا عالم کیا ہوگا جس کے لیے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب مولا تیرے پوتے ایسے اے مولا تو تم کیسے ہو گے؟ جب زور سے بولو، جب پوتا کا طلبہ ایسا، واہ 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 کیا بات، واہ۔ اگر یہ لفظ لے سکیے تو مجھے داد دے دیجیے گا۔ جب پوتے کا 26 پشت نیچے تنوع ایسا ہے کہ فکر رضا بولے، ملا علی قاری کی فکر، حجر اسقلانی کی فکر، ماتریدی کی فکر، اشعری کی فکر، شافعی کی فکر، مالکی کی فکر، امام حنبل کی فکر، امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر، ہند کی زمین پر شاہ عبدالعزیز کی فکر، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی فکر، دلی کے صدر الصدور حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی کی فکر، جب لفظوں کا روح نہ ڈالے تو فکر رضا میں یوں بولے، فکر رضا میں یوں بولے، سر بھلا کا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء مرتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، یہ بولی وہاں سے لے کر رضا تک اور رضا سے لے کر وہاں تک۔ اب ہم آپ سے کہتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں، جب پوتے کا طلبہ ایسا ہے تو پھر دادا علی کا جلوہ کیسا ہوگا؟ چلیے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ٹھیک ہے تو بالکل 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 اور غور کریں آپ اطمینان کے ساتھ۔ میں غوثیت امام یعنی جناب سید عبد القادر جیلانی، جنہیں غوث الثقلین کہا جاتا ہے، بعض اشہب کہا جاتا ہے، بڑے بڑے خطاب ہیں، بڑے بڑے خطاب ہیں جن کے بارے میں سید معین الدین چشتی فرماتے ہیں، جو خواجگان چشت اہل بہشت ہیں، کہ در شرح بقاری چالاک کی جعفر تیاری، بر عرش معلا سیاری، اے واقف راز خواب۔ تو میں اس کی حضور کیا بول پاؤں گا؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جن کی شخصیت کا تعارف ہمارے درمیان قصر دنا سے لاتے ہیں، کہ جہاں کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ قصر دنا تک کس کی رسائی آتے یہ ہیں جاتے یہ ہیں، جہاں کی زمین کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پہ جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، غبار بن کر نثار جائیں، کہاں ہم اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں جہاں۔ سبحان اللہ بہت سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی بھی اور آتے ہیں دوسری فکر سے، تو یہ سید عبد القادر جیلانی ہے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی؟ ان کا ایک واقعہ بول دوں، مولانا خیر اللہ بقول دشاد فاروقی کے، جی بول دیجیے۔ پرانے واقعے نئے انداز میں۔
بولتے تھا وہ ماں کی گود میں لیٹے تھے، چھوٹے سے تھے، رہ گئی ایک طفل مکتب کے حضور، لیکن وہ تو طفل مکتب بھی نہیں تھے۔ ہاں جی زور سے بولیے، ابھی گلاس سے پانی پینے کا وقت نہیں آیا تھا، ابھی ان کے ہونٹ تو ماں کے پستانے محبت کو چوسا کرتے تھے۔ کہہ دو سبحان اللہ، زور سے بولیے۔ عید کا شہر تھا مرکز ولما، مرکز اولیاء، مرکز اصفیاء۔ اسی شہر میں ان کے نانا حضرت خواجہ بزرگ سیدنا و مولانا و مرشدنا سید ابو عبداللہ سومئی کا زہد، تقوی، پرہیزگاری، دینداری، ریاست، عبادات، خشیات، مرکز ولایت، ان کی ذات۔ یہی وہ زمین ہے جس زمین پر جنگلوں سے، بیابانوں سے، چٹیل میدانوں سے، دریا کے راستے سفر کرتا ہوا ایک مرد قلندر جو حامل اسرار طریقت من بے فیض و برکت، جس کے درجات بلند، جس کے احساسات بلند، جس کے خیالات بلند، تاریخ تصوف جسے سیدنا و مولانا و مرشدنا سید ابو صالح حسنی کہتی ہے، نور اللہ۔ ان کی ریاستوں کی زمین، ان کی عبادت کی زمین، اور انہی دونوں کے بیچ وہ ذات جو مرکز انوار ہے، وہ ذات جو مرکز برکات ہے، وہ ذات جو رحمتوں کی، برکتوں کی، نعمتوں کی چھتر چھایا میں پروان چل رہی ہے، جسے تاریخ سیدہ ام الخیر فاطمہ کے لقب سے جانتے ہیں۔ وہ شیر جو باپ کا زہد بتاتا ہے، باپ کی ریاست بتاتا ہے، باپ کی قناعت بتاتا ہے، باپ کی خشیت بتاتا ہے، باپ کا خوف بتاتا ہے، باپ کی عظمت بتاتا ہے، اور وہ آنکھوں سے نہ دیکھنا، زبان سے نہ بولنا، کان سے نہ سننا، پیروں سے نہ چلنا، ہاتھوں سے نہ پکڑنا۔ تاریخ تصوف میں وہ نہیں دیکھتی، نہیں سنتی، نہیں چھوتی، نہیں چلتی، نہیں دیکھتی، یہ لفظ اس کا تقوی بنتا ہے، اس کی دینداری بنتی ہے، اور ان دونوں کی ذات جب ملتی ہے تو زبان نزا میں بولوں کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، سب کا لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری نسل پاک میں ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب کا۔ کیا کرتے ہو؟ مزدوری کرتے ہو؟ اللہ برکت دے۔ تو بہت اطمینان کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب زمین خشک سے تھوڑا باہر آتے ہیں، اور بالکل اطمینان کے ساتھ آتے ہیں، تھوڑا باہر آتے ہیں۔ اماں کی گود میں دو تھے، رات میں سمسیا اتپن ہو گئی تھی، مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، بہت بڑا۔ نہیں یار تم کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ ایک تو بھی خطبہ بھلوا دیا تھا ہم کو، ہاں تو سمسیا اتپن ہو گئی۔ سمسیا جانتے ہو کیا؟ مسئلہ پیدا ہو گیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ یہ حضرت چاند دکھائی نہیں پڑے تھے، نکلتے تو روز ہیں وہ، کہیں دکھائی پڑتے ہیں کہیں نہیں دکھائی پڑتے ہیں۔
अब हर इंसान अपने दांत की ताकत के हिसाब से देखता, जैसे जिसके पास ताकत वैसे वो देखता है। अल्लाह ने जितना देखने की ताकत दी है वो उतना देखता है। तो चांद निकला या नहीं निकला, यानी दिखाई पड़ा या नहीं दिखाई पड़ा, इसको लेकर मसला पैदा हो गया और यह मसला पूरी रात जारी रहा। सुबह हो गई, मसला हल नहीं हुआ। बहुत दूर जो लोग सफर कर रहे थे घोड़ों से, तेज रफ्तार सवारियों से, वो गीलान नाम के कस्बे में दाखिल हो गए। हर आने वाले ने बताया दूर 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 तक चांद का कोई पता नहीं। अच्छा साहब, चांद लापता थे और लापता होने की वजह यह थी कि किबला बादल आसमान पर विराजमान थे। अगर ये चांद और इंसान के दरमियान ना होते, हर एक का नाम अदब से लेना चाहिए ना, तो जनाबे बादल भी जनाब नहीं। अब आप बताइए, वो विराजमान थे, अब चांद को छुपाए हुए थे, चांद गायब था। देखने वाले देख नहीं पा रहे थे कि चांद निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं रखना। ये रोजा खत्म करने वाला चांद था कि रोजा रखने वाला चांद? खत्म वाला नहीं था ना, अच्छा रखने वाला। तो इसका मतलब उस जमाने में कितने लोग थे पर नेक लोग कि वो रखने वाले के लिए इतना परेशान थे। आज तो इमाम साहब लोग मुसीबत झेलते हैं, क्या हाल होती है इन बेचारे गरीब इमामों की। उस रात में जो चांद रात होती है, इनके लिए खाली खूबसूरत लफ्जों की बरसात होती है। अच्छा तो ठीक है, सलामत रहें आप, हम भी सलामत रहें। आमीन। मेरी बात समझ रहे नहीं? सही समस्या है कि चांद निकला कि नहीं निकला। बड़ा मशहूर वाक़या है, मुझसे भी सुन लीजिए इस वाक़ये को। किबला बहुत सुना होगा, मुझसे भी सुन लीजिए और चुपके से निपट भाई निपटते रहिए। आप लोग की नजरे करम से पूरा शहर निपट जाता है, वो तो एक बुढ़िया। भाई क्या कहा जाए। तो समझ में आ रही बात, आ रही कि नहीं आ रही? जोर से बोलिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हाँ आ रही। तो अब जब आ रही है तो मैं वाकया सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़े को आप सुनिएगा संजीदगी से। रात भर हंगामा मचा रहा लेकिन मसला हल नहीं हुआ। सुबह हो आने वालों ने इत्तला दिया कि कोई चांद का कोई पता और ना उसकी कोई खबर है। हमारे और आसमान के दरमियान चांद से पहले शदीद बादल है और ये बादल दूर तक फैला हुआ है, रात में कहीं नहीं देखा गया, शाम को कहीं नहीं देखा। अच्छा साहब, कि चांद तो चांद है ही, क्या ख्याल है मौलाना जी? चांद को देखकर कितने लोग साहिब ईमान हो जाते हैं, जैसे देख लीजिए जहां हम लोग कल गए थे, परसों गए थे ना हाजिरी के लिए, वहां चांद ही तो था, चांद ही था जी, बेशक। जिसको फटते हुए देखा। क्या बात है। एक बार राजा ने फटते देखा और सिमटते देखा था। तो फटते देखा था तो कुब्र फट गया और सिमटते देखा था तो ईमान के साथ सिमट गया। सुभान अल्लाह। और उसके इस जज्बे ईमान के वास्ते से है मालिक बिन दीनार जैसी मुकद्दस शख्सियत हमें जमीन हिंद पर मैसर आई। बहुत इत्मीनान के साथ चार सुबह के वक्त तमाम मौलवी, मौलाना, हाफिज, कारी, कोई जाहिलों का शहर था। जितना इल्म ये रख करके बैठे हैं हम लोग स्टेज पर, इतना तो उन खित्तों में ठेला खींचने वालों के पास भी होता है। जितना इल्म यहाँ हम लोग काम करते हैं अपना, इतना इल्म तो वहां सबके पास है। क्या सही कह रहे ना? हो तजर्बा कर लो, चल करके दे दी 50-60 हजार रुपया, जो तजर्बा क्या हो। अगर गलत हो तो हमें बताओ कि हजरत आप गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल
اتنا علم وہاں رہتا ہے. جب اس زمانے میں اتنا ہے تو اگلے زمانے میں کتنا رہا ہوگا. اس زمانے میں کاکیلان بول دینا, وہاں مفسر رہتے تھے, وہاں محدث رہتے تھے, ہے نا, مولوی رہتے تھے, عالم رہتے تھے, فاضل رہتے تھے, ٹھیک ہے, حکیم رہتے تھے, دانشور تھے, شاعر تھے, اور اس کے آگے بھی کر بول دوں, یہ تو ولیوں کا شعر تھا. ارے آپ ہی تو روایت میں بتاتے ہو سیدنا ابو صالح آئے وہیں بس گئے. آپ ہی تو روایت میں ہمیں بتاتے ہو کہ سیدنا ابو عبداللہ سومئی وہاں رہتے تھے. اسی قصبے میں ابھی وہ عورت بھی تو موجود تھی جو نہیں دیکھتی تھی وہ زندہ تھی, جو نہیں سنتی تھی وہ زندہ تھی, جو نہیں بولتی تھی وہ زندہ تھی, جو نہیں چلتی تھی وہ زندہ تھی, اور جو نہیں چھوتی تھی وہ بھی زندہ تھی. تو جہاں ایسی عورتیں رہی ہوں وہاں مرد کیسے رہے ہوں گے. تو بتائیے, سب لوگوں میں ایک بولا اور صبح کے وقت بولا کہ بھائی دیکھو چاند نہیں نکلا, نہیں نکلا, نہیں دیکھا, نہیں دیکھا. یہ الگ مسئلہ ہے, یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن یار ایک چیز اور بھی سمجھ لیا جائے. کہاں اگلے سال شریفوں کے خاندان میں, شریفوں کے خاندان میں, شریفوں کے سیدوں کے خاندان میں, اور سیدوں میں حسنیوں کے خاندان, شریف حسنیوں کے خاندان میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا. اس کا نام عبدالقادر رکھا گیا تھا. سنتے تھے کہ اس نے اگلے سال ماں کا دودھ بالکل نہیں پیا تھا. تو چلو آج بھی معلوم کر لیں کہ اس نے پیا کہ نہیں پیا. کیا بات ہے, زور سے بولیے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ جتنا بولنے والے تھے, جتنا سننے والے تھے, ان سب کا ایک عقیدہ تھا کہ کوئی ضرور ایسا ہوتا ہے جو بادل سے آگے دیکھتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو یہ مسئلہ آتا کیسا ہے. یعنی جو ہم نہیں دیکھ سکتے, جو مولوی نہیں دیکھ سکتا, جو حافظ نہیں دیکھ سکتا, جو قاری نہیں دیکھ سکتا, جو عالم نہیں دیکھ سکتا, جو فاضل نہیں دیکھ سکتا, جو محدث نہیں دیکھ سکتا, جو محقق اور مفسر اور مدبر نہیں دیکھ سکتا, اللہ کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو اس سے آگے دیکھتے ہو. یہ عقیدہ تھا کہ نہیں تھا. اگر نہ ہوتا تو لوگ جاتے کہیں. اب جا کے دروازے میں کھڑے ہو گئے. ایک نے آگے بڑھ کے دستک دیا, خادمہ نے دروازہ کھولا. کون؟ ہم لوگ ہیں. پہلے گیلان کس لیے آئے ہو؟ کہ جاؤ اپنی مخدومہ سے پوچھ کر آؤ. کیا پوچھا ہے؟ کہ وہ بچہ جو ہے نا عبدالقادر کہاں, اس نے صبح سے دودھ پیا ہے کہ نہیں پیا ہے. یہ مسئلہ روزہ رکھنے کا نہیں تھا, وہ تو گزر چکا تھا. یہ سمجھنے کا تھا کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مستقبل کا مولوی ہے کہ ماں کی گود سے مادر زاد ولی ہے. بہت خوب, بہت خوب. یہ سمجھنے کی بات تھی. جا کے پوچھو. خادمہ گئی, لوٹ کر آئی, بولی تم پینے کی بات کرتے ہو. ان کی اماں تو یہ بتاتی ہیں کہ سویرے سے ابھی تک چھاتی کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا ہے, سینے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا ہے. یعنی ماں, بچہ جب ہوتا ہے تو سیدھا بچے کا ہاتھ ماں کے اس حصے پر جاتا ہے. کسی بچے کو دیکھ لیجیے, عادت رہتی ہے ماں کے سینے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی. ابھی تک ہاتھ بھی سینے کی طرف نہیں گیا ہے. بولنے والے نے پلٹ کر لوگوں کو دیکھا, یار محروم رہ گئے ورنہ آج تو روزہ تھا. زور سے بولی, جلدی سے سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ. ایک ولی کے دیکھنے کی ایک طاقت کا یہ عالم ہے
تو مولا کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. اے علی تیری بیٹی زہرا اور اے زہرا تیرا بیٹا حسن. اے حسن ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. اے علی تیری بیوی زہرا تیرا بیٹا حسین ابن زہرا کو مبارک ہو عروس قدرت. قادری پائے تصدق میرے دولا. بہت خوب. واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. اچھا دیکھتے ہیں کہ کیا دیکھا جا سکتا ہے. کیا کچھ لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ ارے بھائی کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ علی کے عبد القادر جیلانی کے بابا علی ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ان کے سامنے جناب جبرائیل آئے تھے نا, اور انہوں نے پوچھا تھا علی یہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. ایک منٹ رک. آسمان دیکھا, ہم نے پوچھا علی کہاں تک دیکھا. کہ جہاں تک میں نے دیکھا وہاں تک دیکھا. یہ کیسے بولوں کسی نے نہیں دیکھا؟ اس میں تو انبیاء و مرسلین ہیں. جہاں تک دیکھا وہاں تک میں نے دیکھا. پھر علی نے نیچے دیکھا. میں نے عرض کیا مولا کا کہاں تک دیکھا؟ کہ جہاں تک دیکھا میں نے دیکھا. پیچھے دیکھا, آگے دیکھا, دائیں دیکھا, بائیں دیکھا, اوپر دیکھا, نیچے دیکھا. نہ جبرائیل اوپر ہے, نہ جبرائیل نیچے ہے, نہ جبرائیل آگے ہے, نہ جبرائیل پیچھے ہے, نہ جبرائیل دائیں ہے, نہ جبرائیل بائیں ہے. مجھے تو لگتا ہے تو ہی ہے. زور سے بولیے. ایک بات یہاں تک آئی. اب حضرت رضا بریلوی کا خراج کا جملہ لا. خراج کا جملہ, بے شک. خراج کا جملہ لاتا ہوں زبان اردو میں. کہ سر نے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. صدق عدل کرم ہمت ابو بکر عمر عثمان حیدر. صدق و عدل و کرم و ہمت 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. یعنی ابو بکر صدیق, عمر ابن خطاب, عثمان ابن عفان, علی ابن ابی طالب. صدق و عدل و کرم و ہمت 400 شہرے ہیں ان چاروں کے. اور بحر تسلیم علی میدان میں. علی میدان بہر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بحر تسلیم علی میدان میں سے جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. ہم نے کہا اے روح رضا یہ کیا ہے؟ ذروں سے تو آپ نے 1,24,000 بتایا. صدق و عدل و کرم و ہمت سے 4 کا بیان کر دیا. بیان ابو بکر ہو گیا, بیان عمر ہو گیا, بیان عثمان ہو گیا. جب علی کا بیان ہو گیا تو پھر الگ سے پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. تو روح رضا بولی اگر تم جان پاتے تو رضا ہو جاتے. یہی تو روح تصوف ہے. کیسے آقاؤں کا بنتا ہوں رضا, بول والے میرے سرکار. ارے یار ذرا کمزور نعرہ لگاؤ. یہ تو بولنے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟
बात आ गई कि नहीं? चलिए दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। वो एक लश्कर था जो जा रहा था। लश्कर था, अजीब लश्कर था। लाखों घोड़े थे, खच्चर थे, गधे थे। गधों के बगैर छुट्टी नहीं है, समझ लो। हर जगह मिलेंगे 2-4 गधे। हाँ, लेकिन गधे तो ठीक है। यानी ये जनाबे इब्लीस जो है, आप कह रहे हैं जनाब, कमाल मजबूरी है शहर की। शैतान का भी नाम बड़े अदब से लेना पड़ रहा है। तो ये जनाबे इब्लीस को कश्ती नूह में जब घुसने का रास्ता नहीं मिला तो जानते कैसे गया था? करम बख्तराम को ये गधे की पूंछ पकड़ के लटक गया। हजरत नूह उसका कान पकड़े हुए थे, चल वो बड़ा। गधा बोलता था कि सरकार जोर तो बहुत लगाता हूं लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाता। अबे आजा 40 के खुद आजा। बस कूद के चढ़ गया। बाद में नूह ने तलाश किया तो ताबूत आदम के पास ये हरामखोर हमारे बाबा का दुश्मन मिल गया। कभी मुनाफिकों का उस्ताद मिल गया। ऐसी चिपका हुआ था तूफान नूह में। बाबा नूह ने मोटा सा सूता उठाया ना, कमबख्त कहीं का, उठाने की क्या जरूरत थी, उनके पास था ही। कमबख्त तू यहाँ कहाँ गया? अजीब है नूह, आप ही ने तुमसे कहा आ जाओ। कब कहाँ था तू जब मैं तुझसे कह दिया? जब आप गधे को खींच रहे थे ना तो मैं उसकी पूंछ पकड़ के लटका हुआ बात समझ में आ गई? और मैं जनाबे गधा की क्या बात करना, इसलिए वो गधा उनकी पूंछ पकड़ के कोई भी नहीं कर सकता। तो अब बहुत इत्मीनान के साथ और सुकून के साथ हमारी बात सुने। सब जा रहे थे, लाल लश्कर था पूरा। और ये ऐसा लश्कर था दुनिया का जिसमें हर जानवर तो शरीफ था ही, लेकिन साथ साथ चिड़िया भी उन पर साया करती थी। बड़ी बड़ी चिड़िया अपने पर फैलाकर उड़ती थी साथ साथ में, और धूप नीचे नहीं आने देती थी। अब बता दीजिए मौला खलील, आप तो सुनते रहते हैं, इन लोगों का इम्तिहान लेकर मुसीबत में ना फंसाओ। आप ही बता दो किसका लश्कर था? हाँ, किसका लश्कर? रोज सुनते हो सबक ना, याद होगा। कभी कभी वालों को मुसीबत में नहीं डालती, बात अपनी पार्टी की। बात समझना, ये जनाबे सुलेमान का लश्कर था। अच्छा, अगर चिड़िया ना उड़ रही होती तो ये हुदूद वाला मसला भी पैदा हो जाता। गायब हो गया था, तभी पकड़ गया। वहीं से सूरज की किरण आ गई थी। सुलेमान ने ऊपर देखा, कहाँ गायब हो गया? पता नहीं, गायब हो गया। वो बात गायब हो गया था हुदूद। तो सुलेमान जा रहे थे। अच्छा, एक बात बताओ, जब लश्कर चलता है तो जब लश्कर चलता है, लश्कर तो आवाज आती है कि नहीं आती? आज टैंकों की आवाज, कारों की आवाज, जीपों की आवाज, लारियों की आवाज, ठीक जितनी गाड़ियां, बख्तर बंद गाड़ियां आर्मी इस्तेमाल करती है, सबकी आवाज आती है कि नहीं आती है? ऊपर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, इनकी भी आवाज आती है कि नहीं आती है? तो नीचे भी आवाज, ऊपर भी आवाज। इतना शोर अगर किसी के दरवाजे पर हो रहा हो तो उसे कुछ सुनाई पड़ेगा? जोर से बोलिए, सुनाई पड़ेगा? नहीं। अब सुलेमान को देखिए, हजरत सुलेमान जो दाऊद के बेटे, दाऊद औलादे याकूब में है, वो 12 भाई, उनमें से एक की औलाद, कहिए सुभान अल्लाह। और याकूब जनाब इसहाक के, और जनाब इसहाक जनाब इब्राहिम के, हमारे आका हजरत अब्दुल्ला के, हजरत अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब औलाद कुरैश में, औलाद कुरैश में ऊपर इनके आबा
ان کے اجداد وہ عدنان ہیں، وہ کنانا ہیں، وہ قیصار ہیں، وہ اسماعیل ہیں، یہ سب اولاد ابراہیم ہیں۔ تو جناب سلیمان ابن داؤد ہو یا جناب یوسف ہو یا جناب داؤد ہو یا جناب یوشع ہو یا جناب دانیال ہو یا جناب یحییٰ ہو یا جناب زکریا ہو یا جناب یوسف ہو یا جناب یعقوب ہو، یہ سب اولاد ابراہیم ہیں۔ اور ہمارے آقا ہمارے آقا کے بھی دادا ہیں حضرت ابراہیم۔ اب بتاؤ جتنے لوگ بیٹھے ہو کسی کے پاس اتنا مضبوط دادا ہے؟ اور ایک مولوی پیدا ہو سکتے تورے گھر میں، دوئی مولوی پیدا کر سکتے، 5 ٹو پیدا کر لو، 10 ٹو پیدا کر لو، 50 ٹو پیدا کر لو، کتنا بیاہ کریو بڑھاپے، کتنا پیدا کریو۔ مفتی انوار صاحب بلغاریہ گئے تھے، میں واقعہ سنا دوں تو ہاتھ پڑھو گے، لیکن نہیں سناؤں گا بات تمہارے استاد کی۔ ان کا شاگرد ملنے آیا تھا، تو میں نے جو کہا اس کے جواب میں، نہ کہوں اسٹیج سے تو بہتر ہے ابھی کمرے میں سنا دوں تو سمجھ رہے ہیں، اس طرح تھوڑی ہو سکتا۔ اب آپ بتاؤ 1 لاکھ سے زیادہ نبی اور رسول ان کی نسل سے پیدا ہوئے، خود ختمی مرتبہ فخر رسالت ماں نبی رحمت ہمارے آقا، ہمارے مرشد، ہمارے رہنما، ہمارے مولا، ہمارے داتا، ہماری سرکار عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کی نسل سے پیدا ہوئے۔ کتنی بابرکت ذات ہے جناب ابراہیم کی۔ کیا نماز میں پڑھتے ہیں درود تو درود ابراہیم پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اے اللہ درود نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما محمد پر، محمد کی آل پر، جیسا کہ نازل فرمایا ابراہیم پر، یعنی رحمتیں، یعنی برکتیں، یعنی سعادتیں ابراہیم پر، ابراہیم کی اولاد پر۔ سبحان اللہ۔ نام آیا کرے تو انگوٹھے چھوڑ کر آنکھ سے لگا لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ انگوٹھا چومنا یہ سنیوں کا طریقہ ہے، اور دائیں بائیں نکل جانا یہ ان کا طریقہ۔ ملاقات ہوتی دکان پہ، چومنا ہمارا طریقہ ہے اور گھومنا ان کا طریقہ ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہمیں چومنے دیجئے، انہیں گھومنے دیجئے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، آنکھ وجد میں ہم اے دل بیتاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں اور وہ کمینے گھوم لیا کرتے ہیں۔ اس کے آگے کا بات میں سنا ہوگا، آج کے لیے اتنے۔ اچھا پلٹ کے جاتے ہیں روایت کی طرف۔ سلیمان جا رہے تھے، اتنے شور ہنگامے کے میں جناب سلیمان ابن داؤد تو اتنے شور کے ساتھ جا رہے تھے، وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہے تھے۔ کون بول رہے تھے؟ چڑیا بول رہی تھی، صحیح فرمایا، شاید سو رہے تھے، ورنہ آپ کہتے بی بی بول رہی تھی۔
چڑیا سو رہے تھے. میں ہدہد والے واقعے سے ہٹ گیا ہوں. حاضر کرو دماغ. وہ بول رہی تھی اور وہ کیا نام ہے تورا؟ ارے سید نام ادھر سے چورا کے لے آیا. عبد القادر جیلانی محی الدین لقب. سبحان اللہ. ٹھیک ہے چلیے. تو سید محی الدین صاحب وہ بول رہی تھی اور وہ سن رہے تھے. کتنا شور تھا. اچھا پتہ ہے پوری روایت میں کہیں کلومیٹر لکھا ہوا تھا کہ 1 کلومیٹر سے بول رہی تھی, 500 میٹر سے بول رہی تھی, 10 میٹر سے بول رہی تھی, یا 10 کلومیٹر سے بول رہی تھی. بس چونٹی بول رہی تھی. پتہ نہیں 50 کلومیٹر دور سے بول رہی تھی, 10 کلومیٹر دور سے بول رہی تھی. یہ میں تھوڑی بول رہا ہوں, قرآن بول رہا ہے. سننے والا انسان, بولنے والی چونٹی. کیا بات. سبحان اللہ. نبی نہیں انسان. سبحان اس کا مطلب انسانوں میں کچھ ایسے انسان ہیں جنہیں اللہ نے اتنا سننے کی طاقت دی ہے کہ وہ چونٹی بھی بولے تو اس کی آواز سنتے ہیں. غور سے جلدی سے بولیے, غور سے کہیے سبحان اللہ. اگر چونٹی بھی بولے تو وہ سنتے ہیں. وہاں بہت دور چونٹی بول رہی ہے. کیا بول رہی تھی, اس سے ویسا نہیں ہے مجھے روایت کے حصے سے. قرآن کہتا ہے چونٹی بول رہی تھی اور سلیمان سن رہے تھے. جو نبی تھے, نبی ہے, وہ سن رہے تھے اور چونٹی بول رہی تھی. جب چونٹی اتنی دور سے بولے اور نبی اتنی دور سے سن لے, سننے کے ساتھ یقیناً دیکھا بھی ہوگا. اس لیے کہ نبی کے پاس دیکھنے کی بھی طاقت ہے. تفسیر کے دوسرے حصے پہ آئیے. ایک پیغمبر ہیں اولاد ابراہیم میں جن کا نام موسیٰ ہے. جناب موسیٰ کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ 14 میل کے فاصلے پر کالی رات میں کالی چونٹی کالے پتھر پر اگر چلتی تھی تو اسے جناب موسیٰ دیکھتے تھے. یا تو اے لوگوں, جب نبیوں کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جو نبیوں کا نبی ہو اس کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. زبان رضا میں خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا ہے موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والے کی طاقت پہ لاکھوں سلام. بہت خوب. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے, جب ان کے غلام عبد القادر جیلانی کے دیکھنے کا یہ عالم ہے. موضوع کو یوں پڑھ کر, یہ دلیل الگ سے موضوع کو یوں بیک کرتے ہیں. سید عبد القادر جیلانی ماں کی گود میں دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ آسمان کی بلندیوں پر بادلوں سے آگے کہاں تک دیکھتے ہیں, نہ جانے کہاں تک دیکھتے ہیں. جب عبد القادر کے جیلانی کے دیکھنے کا یہ عالم ہے جو عبد القادر علی کے قدموں کا ذرہ ہو, جو عبد القادر علی کے غلاموں میں ہو, جو عبد القادر علی کے خادموں میں ہو, جو عبد القادر علی کے بارگاہ کے جارو کشوں میں ہو, جو عبد القادر دربار نجف کا دربان ہو, جب اس کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے, جب دربان کے دیکھنے کی طاقت کا یہ عالم ہے, جب دربان کے دیکھنے کا طاقت کا یہ عالم ہے, تو جو ہمارے لیے جان ایمان ہے اس کے دیکھنے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا.
سبحان بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تجھ سے در آہا در سے سر شعر پڑھوں گا تشریح نہیں کروں گا انہیں تخیر لگی ہو جائے گی تجھ سے در در سے سر سک سے ہے مجھ کو نسبت تا حشر میرے گلے میں رہے پٹا سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بارے مولا تیری عظمتوں کو سلام آئے علی تیری رفتوں کو سلام تب بھی تو قلندر بولتا ہے علی 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 صوفی بولتا ہے علی علی دوڑ دشمن کی نلی دشمن بھاگے گلی گلی جب ہم نعرہ لگائیں یا علی یا علی یا علی مولا کی عظمت ہے مولا کی اولادوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے تو علی کو کیا سمجھو کیا بات ہے اولادوں کی فہرست لو یہ امام حسن ہے لاؤ کسی کا بیٹا جو حسن کی طرح واہ بے شک یہ حسین ہے لاؤ کسی کا بیٹا جو حسین کی طرح ہو یہ زہرا ہے لاؤ کسی کی بیوی جو زہرا کی طرح ہو یہ زین العابدین ہے لاؤ کسی کا پوتا یہ جناب باقر ہے لاؤ کسی کا پوتا یہ جناب قاسم ہے لاؤ کسی کا پوتا یہ جناب تقی ہے لاؤ کسی کا پوتا یہ جناب نقی ہے یہ لاؤ کسی کا پوتا یہ جناب رضا ہے لاؤ کسی کا پوتا یہ جناب حسن عسکری ہے لاؤ کسی کا پوتا ارے جب تو مالی کے پوتوں کا اب آزرہ نہیں پیش کر سکتے جب تم مالی کے پوتوں کے جیسا نہیں لا سکتے تو تم مالی کے جیسا کیا لاؤ واہ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا شاید ہر ناکام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اب آپ بتائیے علی کے کن پوتوں کی فہرست جو گرا دیا وہ یہ ہے اور اس فہرست میں یہ ہے چلیے درود پاک کیا ٹائم ہو رہا ہے 11:40 ہو گیا ٹائم ختم ہو گیا ٹھیک ہے اور زیادہ ٹائم ہو گیا میرا خیال ہے